إلهكم مناجاة بفضل خود قبول از طفیل اولیاء خاندان صابری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا یہ مبارک دن ہمیں نصیب کیا اور فجر کی نماز اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر وغیرہ کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس وجہ سے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جتنی زیادہ عشق اور محبت کے ساتھ کی جائے گی اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام ہوگا۔ اس لیے عبادت تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن عبادت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، جو عشق ہونا چاہیے، جو معرفت ہونی چاہیے، وہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی پیدا کرنے کے لیے یہ کوششیں کی جاتی ہے کہ ہمارے دل میں جو دوسری چیزیں بھری پڑی ہے ان سب کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت فرمائے، مدد فرمائے، اور جس طریقے سے ہمارے سلسلے کے بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق و محبت اور معرفت سے نوازا تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق، محبت اور معرفت سے نوازے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ کل بھی تعلیم میں بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی، اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہے اس کو بہت ہی محنت سے حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ چیزیں اتنی عمدہ ہے، اتنی قیمتی ہیں کہ ذرا سا بھی حاصل ہو گیا، خدا کی قسم کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں بہت سارے مخالفین ہیں جو ہم کو اس چیز کے حصول سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، یا ہمارے لیے اس میں دشواریاں پیدا کرتے ہیں، لیکن ان ساری دشواریوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے اوپر توجہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان رکھ کر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ آج تک جنہوں نے بھی کوشش کی، قرآن میں بھی فرمایا گیا کہ من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ ضرور پائے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور سنت طریقہ کو ساتھ میں رکھنا ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور سنت کے ساتھ جب ہم کریں گے تو جو بھی کام کریں گے اس میں کسی قسم کی کوئی گمراہی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہر چیز کو کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ سوچ لے، یہ ارادہ کر لے کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں۔ کسی کو سلام کرے تو بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ بہرحال ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اور سنت کو سامنے رکھ کر سنت کے مطابق کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتا ہے اور کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اسی نہج کے اوپر، اسی طریقے کے اوپر چل کر
کامیابی کی طرف جانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے، مصیبتوں کو دور کرے، محتاجگی کو ختم فرمائے، بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ یہ اس وقت قیامت کے قرب کا زمانہ ہے، ہر وقت عجیب عجیب نئے نئے گمراہی کے فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر فتنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم انا نسألک حبک و حب نبیک و حب من ینفعنی حبہ الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، بہت ہی سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ ہر آن اور ہر لمحے ہم سے گناہ صادر ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے آپ سے پریشان ہیں۔ یا اللہ ہم اپنی عاجزی کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، قادر مطلق ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے زیادہ قدرت والا ہے، تو جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمارے حل پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری محتاجگی کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع کے لیے یا اللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما، تیری رضامندی نصیب فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ سنتوں سے محبت نصیب فرما، سنتوں کی اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو محتاج ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، علوم نافعہ نصیب فرما۔ یا اللہ تیری معرفت سے ہمیں پورا حصہ نصیب فرما۔ مشائخ کے سلسلہ چشتیہ، صابریہ، امدادیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخین کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، ہمارے قلب کو پاک صاف اور مزکہ فرما۔ یا اللہ ہر آن اور ہر لمحے تیری یاد اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تو اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے ہم کو دعا کرنے کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا ان کا ہم پر احسان ہے، یا وہ ہم سے دعا کے متمنی ہے، یا اللہ تو علیم اور خبیر ہے، سب کے حالات سے تو واقف ہے۔ یا ان تمام کی جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرما،
جو بھی مصیبتوں میں مبتلا ہے یا اللہ ان کو مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب فرما، جو اولاد سے پریشان ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد چاہتے ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ان کی اولاد کو رشد و ہدایت صلاح اور فلاح نصیب فرما، یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے اوپر رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، عفو فرما، مغفرت فرما، درجات عالیہ نصیب فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر اللہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔